نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا. آمین. So welcome to transformative journey designed to reconnect you with the divine and purify your inner self. آپ کو آپ کے رب سے جوڑنے کا، آپ کے انر سیلف کو پیوریفائی کرنے کے لیے یہ جرنی بنایا گیا ہے. ہم آپ کو اس میں ویلکم کہتے ہیں. فرسٹلی آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے نیکسٹ پروسیڈ کرنے سے پہلے کہ آج ہم یہ لیکچر سننے نہیں آئے، آج ہم اپنے دل سے ملنے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے ذہن کو کہہ دیں میں اپنے دل سے ملنے آئی ہوں. سو دا پرپز آف دس ورک شاپ صرف علم نہیں ہے بلکہ دل کا سکون ہے. اور اپنے آپ سے یہ پوچھئے کہ اس وقت آپ کا دل تھکا ہے یا پرسکون ہے. ذہن میں یہ پوائنٹ لے کر آئیں کہ میرے دل کی کیا سچویشن ہے اور اسی سچویشن کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے نیکسٹ پروسیڈ کریں. ٹھیک ہے. سو دا فرسٹ سلائیڈ آف آورز از دیٹ دی ہارٹ آف دی میٹر. وائی دس ٹاپک میٹر. آپ نے یہ ٹاپک جوائن کر لیا تو سب سے نیسیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹاپک میرے لیے کس طرح سے میٹر کرتا ہے. ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے نا اللہ سیز یو. اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کا کیا انٹروڈکشن ہے، اللہ کون ہے، ہم وہ جانیں گے. سو ایک حدیث آپ کے سامنے مینشن ہے barely in the body there is a piece of flesh if it is sound the whole body is sound. یعنی کہ ہمارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اگر تو وہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری پوری باڈی ٹھیک ہے. اور that is not only the part of meat بلکہ یہ ایمان کا گھر ہے. آپ نے اس کو ایمان کے گھر کے طور پہ لینا ہے. یہ جو پروفاؤنڈ حدیث ہے یہ چیز ہائی لائٹ کرتی ہے کہ یہ ایک فزیکل آرگن نہیں ہے، ایک اسپریچول کور ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ورک شاپ ہے آپ کو اللہ کی کانسٹنٹ واچ فلنس جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے کانسٹنٹ دیکھ رہے ہیں. ہمیں یہ تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے دیکھتے ہوئے بھی کیا احساسات ہیں جو ہمارے اندر موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، ہم نے وہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو دل کا حال جاننا بیسیکلی اللہ کی نظر میں اپنی حقیقت سمجھنا ہوتا ہے. So the first question, first point which we need to understand is that who is Allah, the ultimate reality. کہ اللہ کون ہے، ہم نے پہلے اس کو دیکھنا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو پہچان ہے نا وہ ہر انسان کی ضرورت ہے. ہر انسان کے اندر ایک خلا ہے، ایک پیاس ہے، اور وہ جو خلا ہے، وہ پیاس ہے، وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی. نہ شہرت، نہ محبت، نہ دولت، نہ تعلقات. اس خلا کو صرف ایک ہستی بھر سکتی ہے، وہ جو ہر دل کا حال جانتی ہے. وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہستی ہے. اسی کا نام العلیم ہے، سب کچھ جاننے والا. اور وہی تو ہے نا جو ہمارے ذہن کی ہر ایک ایک راز کو جانتا ہے. اس آنسو کو بھی جانتے ہیں جو بھی گرا نہیں ہوتا، اس خیال کو بھی جانتا ہے جو بھی دماغ کے کونے میں آتے ہیں، جو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم نے اس کو فالو اپ کرنے کی نہیں کرنا، وہ رب وہ بھی جانتے ہیں. اور سب سے مین چیز کہ وہ خیال لانے والا بھی تو وہی ہے. تو آپ کیا سوچتی ہیں کہ اللہ میری دعاؤں کو نہیں سنتا؟ اللہ سنتا ہے آپ کی دعاؤں کو. کبھی کبھی آپ کی زندگی میں ایسے لمحات آ جاتے ہیں نا جو بالکل ایک تیر کی طرح ہوتے ہیں، اور آپ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز میں پھنسا دیا، اتنی اچھی زندگی چل رہی تھی، ایک دم اتنی پریشانیاں آ گئی. تو وہ بالکل اس ٹائم آپ کی سچویشن ایک تیر کی طرح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پیچھے سے کھینچ رہے ہوتے ہیں. یعنی جیسے ایک تیر ہوتا ہے نا، ہم اس کو پیچھے کو کھینچتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے کیوں کھینچ رہے ہو. ہم کیوں کھینچ رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ اس کو پیچھے کو کھینچیں گے تو وہ آگے سیدھے اپنے نشانے پر جا کے لگے گا. اور یہی حال ہمارا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیچھے کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ آگے ہمارے لیے کوئی غلط چیز ہوتی ہے، غلط پوائنٹ ہوتا ہے، ہم غلط ٹریک پر جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کھینچتے ہیں کہ بھائی وہ تمہارا پوائنٹ نہیں ہے، تمہارا پوائنٹ جب آئے گا میں فوراً سے تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم سیدھا اپنے پوائنٹ پہ چلے جاؤ گے. تو اصل میں وہ چیز ہوتی ہے. اور جو پہلا پوائنٹ یہاں پہ مینشن ہے کہ الخالق کے سب کچھ پیدا کرنے والا ہے. جی بالکل سب کچھ، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری زندگی میں موجود ہر چیز کو. وہی تو ہے نا جس نے ہمیں زندگی جیسی دولت عطا کی، جس نے ہمیں ڈیزائن کیا، جس نے ہمیں قوتیں، صلاحیتیں عطا کی، جس سے اصل رشتہ ہے. وہی ہے جس نے سارے رشتے تخلیق کیے. جو
رشتوں کا بنانے والا، جو رشتوں کا خالق ہے، اور وہی ہے جو رشتوں کے جوڑنے کا حکم بھی دیتا ہے. اور سب سے مین چیز جس کی وجہ سے ہر چیز کا وجود ہے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، تعلق کو اس سے کیسے جوڑیں، کیسے اس سے محبت کریں، کیسے اس کا تصور باندھیں. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُهُ الْأَبْصَارَ، مگر وہ ہے جو نگاہوں کو بھی پا لیتا ہے. جی بالکل، اس نے بہت کچھ آپ کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے. وہ آپ کا الخالق ہے، البصیر ہے، دی آل سینگ ٹو whom nothing is hidden. وہ ہے جس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. He is closer to you than your jugular vein. وہ اتنا زیادہ آپ کے قریب ہے. وہ آپ کی ہر آہ کو سننے والا ہے، وہ آپ کی ہر چیز کو جاننے والا ہے. وہ الرقیب بھی ہے، اس کی ایک صفت ہے الرقیب، ہر چیز کا نگہبان. نگہبان کا مطلب ناٹ اونلی اس کے لیے کہ وہ پنشمنٹ کا رب ہے، نہیں، پنشمنٹ سے زیادہ وہ محبت کرنے والا رب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگرانی رکھنے والا ہے. نگرانی کا مطلب کیا ہے؟ گارڈ کرنے والے، مانیٹر کرنے والے، کیئر کرنے والے. اور کس سے کیئر؟ کیسا واچر؟ واچر وتھ کیئر، ناٹ اونلی پنشمنٹ. مین ٹو سے کہ وہ دیکھ کر چھوڑ دیتا ہے، اور وہی ہے جو دیکھ کر سنبھال لیتا ہے. یعنی ہم گناہ بھی کرتے ہیں، دیکھ کر چھوڑ دیتا ہے. اور کبھی کیا ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ کر سنبھال بھی لیتے ہیں. یعنی ہمیں ریلیکسیشن بھی دیتا ہے، ہمیں ہیل بھی کرتا ہے. وہ رب ہے، وہی ہے الخالق، وہی ہے العلیم، البصیر، الرقیب. جی بالکل، وہی ہے میرا اور آپ کا رب. تو کیوں نہ اس سے محبت کی جائے، کیوں نہ اس کا تصور باندھا جائے. اللہ سیز یو، وٹ ڈز اٹ مین؟ اللہ مجھے دیکھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری سوئل کی، ہماری روح کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، وہ ہماری انسپوکن ڈیزائرز کو جانتا ہے. He witnessed every visible and hidden deed. وہ ہر ہماری چھپی اور ہر ظاہر عمل کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے what you conceal and what you reveal. آپ کیا چھپاتے ہیں، کیا ظاہر کرتے ہیں، وہ اس چیز کو جانتا ہے. اللہ ہر لمحہ آپ کی نیت کو، آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ بھئی مجھ پہ فلاں غم حاوی ہے، یا میری یہ سچویشن چل رہی ہے، تو کیوں ایسی سچویشن چل رہی ہے. نہیں، اللہ کا دیکھنا صرف دیکھنا نہیں ہے، وہ آپ کی نیت بھی دیکھتا ہے، آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں. وہ آپ کی خاموشی سنتا ہے، وہ آنسو بھی دیکھتا ہے جو ابھی گرا نہیں ہوتا. اللہ کا دیکھنا ڈرانے کے لیے نہیں ہے، اٹھانے کے لیے ہے. یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے. جب بھی خیال ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کہنا اللہ مجھے اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ وہ مجھے پنش کرے گا. نو، اللہ کا دیکھنا یہ اللہ مجھے اٹھانا چاہ رہے ہیں. اس کا دیکھنا حساب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا دیکھنا مجھے سمجھانے کے لیے ہے. یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کہوں گی تاکہ آپ تھوڑا سا انگیج ہو جائیں. کلوز یور آئیز. اب آہستہ سے خود سے کہیں، آہستہ سے، اللہ نے میری وہ سوچ بھی دیکھی، وہ خواہش بھی، وہ آنسو بھی، جو میں چاہ رہی تھی کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، جو میں سمجھ رہی تھی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. دین سے سافٹلی، اگر اللہ سب دیکھ کر بھی آج تک مجھے سنبھالے ہوئے، مجھے زندہ رکھے ہوئے، تو کیا مجھے چھوڑنا چاہتا ہے وہ رب، یا مجھے واپس بلانا چاہتا ہے؟ یعنی میرا سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی، میرا گناہ، میرا ہر نیک عمل، ہر برا عمل دیکھتے ہوئے بھی اس رب نے مجھے سنبھالا. وہ رب مجھے یہاں تک لے کر آیا. سب سے بڑی بات، اس نے یہ پسند کیا کہ میں اس سیشن کو جوائن کروں، اپنے ہارٹ کو ریوائیو کروں. تو کیا وہ رب مجھے واپس اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں یا وہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے؟ ضرور آپ کے دماغ نے جواب دیا ہوگا، آپ کا ہارٹ بولا ہوگا کہ وہ رب آپ کو واپس بلانا چاہتا ہے. اللہ کی نگرانی، اللہ کی واچفلنس جو ہے، وہ انفینٹ مرسی پہ بیس کرتی ہے، وہ ڈیوائن جسٹس پہ بیس کرتی ہے، وہ سورس آف کمفرٹ ہے آپ کے لیے. اگر وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی کنٹینیوس مرسی آپ پہ ہے. either you are in your good condition, either you are doing good deeds or bad deeds. نیچے آیت مینشن ہے نا، indeed Allah is with those who fear him and those who are doers of good. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی اگر انفینٹ مرسی ہے نا، تو اس کے ساتھ اس کا ڈیوائن جسٹس بھی ہے، وہ بہت عدل کرنے والا ہے. تو اگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کا بھی اس نے ایک دن رکھا ہے جب وہ میرے نیک اعمال کا مجھے ریوارڈ دے گا. نو میٹر ہاؤ اسمال، جتنا بھی اسمال میرے عمل ہیں وہ مجھے ریوارڈ دے گا.
सो अल्लाह को अगर आप देख रहे हैं, अगर अल्लाह के देखने का एहसास आपके अंदर मौजूद है, तो अपना हाथ दिल पर रखें और एक गहरी सांस लें और खुद से कहें कि ये वो जगह है जहाँ ईमान रहता है। सो जब ये साफ होगा तो अल्लाह का जिक्र मुझे भारी नहीं लगेगा। अल्लाह ने कहा है ना कि वो उनके साथ है जो उससे डरते हैं और जो नेक अमाल करते हैं। तो मैंने इस गोश्त के लोथरे को, इस पार्ट को जो ईमान का घर है, आज से आपने इसको ईमान का घर समझना है। तो यहाँ पर मुझे अमाल क्यों भारी लगते हैं, मुझे नेक अमाल करते हुए क्यों डर लगता है, ये मेरा हिस्सा बीमार है, ये साफ नहीं है, इसमें कुछ गलत मौजूद है। और अल्लाह ने कहा है मैं तो वहां बसूंगा जो मुझसे डरेगा, जो मुझे खुद अपने अंदर रखना चाहेगा। आपके ज़हन में सवाल आता है ना, मैं नेक अमाल करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी क्या है कि अल्लाह, ऐसे लगता है अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं है। क्यों अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं है? क्योंकि हमारा वो जो हम अमाल कर रहे होते हैं ना, हमारा दिल वहाँ पे मौजूद नहीं होता। लेट्स सपोज अगर हमारी गैदरिंग में से या हम में से कोई कहीं जाता है तो हम कहते हैं ज़्यादा देर हम वहाँ रुक नहीं पाते, हम कहते हैं मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा अपने घर ही दिल लगता है। तो यही वो पॉइंट है कि जो अल्लाह की मोहब्बत है ना, उसका भी अगर आपके दिल में आना है ना, तो उसे भी अपना घर वैसा चाहिए होता है जैसे आप वो डिजर्व करता है। अब आप कह रहे हैं मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मैं रोज़े रख रही हूँ, मैं नेक अमाल कर रही हूँ, मैं चैरिटी दे रही हूँ, लेकिन फिर भी क्या है कि मैं वैसी अल्लाह की मोहब्बत नहीं पा रही, वैसा सुकून मेरे दिल में नहीं आ रहा, मेरा दिल ऐसे गमज़दा सा है। ये क्यों गमज़दा है? क्योंकि जब आप नमाज पढ़े होते हैं, सारी प्लानिंग तो दिन की आपकी नमाज में हो रही होती है। ऐसे ही है ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो क्या हमने वो अमल वैसा किया जैसा वो डिजर्व करता था? हमने तो उसे उस तरीके से अपने दिल में जगह ही नहीं दी, तो वो कैसे उधर बसेगा? वो भी कहेगा मेरा दिल नहीं लग रहा, क्योंकि हमने तो अपने दिल को वैसा बनाया नहीं कि वो वहां रह सकता। सो द हार्ट इज नॉट जस्ट अ पंप। ये एक पंप नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गन है, एक रूहानी आज़ा है, ट्रू सेंटर है हमारी बॉडी का। अगर ये ठीक नहीं होगा ना, तो हम बिल्कुल भी हेल्दी फील नहीं कर सकते, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना स्पिरिचुअली। क्योंकि कुरान कहता है दोज हु बिलीव एंड देयर हार्ट्स फाइंड रेस्ट इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना, तो उनके जो दिल है ना, वो अल्लाह की राह में, अल्लाह के जिक्र में सुकून पाते हैं। तो ये जो ईमान का घर है ना, इसको हमने रिवाइव करना है, इसको हमने ठीक करना है। जब हम इसको ठीक करेंगे ना, तो फिर ये अल्लाह की याद में सुकून पाएगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपने अपने आप से सवाल करना है कि मेरा दिल एक मिरर की तरह है। जब ये प्योर होगा ना, तो ये एक शीशे की तरह काम करेगा। इसके अंदर से लाइट पास होगी, और जब इसके अंदर से लाइट पास होगी तो ये अल्लाह की मौजूदगी को पहचानेगा, ये अल्लाह की याद के साथ रेजोनेट होगा, जुड़ेगा, और अल्टीमेटली आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। यहाँ खुद से सवाल करें कि जो मेरे अंदर का शीशा है, ये जो मेरे अंदर का दिल है, ये साफ है, शिफाफ है, ये धुंधला हो चुका है? अगर ये धुंधला हो गया ना, तो फिर खुद से कहें कि यहाँ पर इसको मेरे साफ कैसे बनाना है, यहाँ पर अल्लाह की याद कैसे टिकेगी। अल्लाह ने कहा जो ईमान रखते हैं, और ईमान कैसे रखेगा मेरा दिल, ईमान कैसे रखेगा? मैंने इसको ईमान का घर तो कह दिया, लेकिन इसके अंदर ईमान कैसे टिकेगा? जब मैं अपनी इबादत में प्योरिटी लेकर आऊंगी, जब मैं अपनी इबादत को उसी तरह से करूंगी जिस तरह मैं अपनी डेली लाइफ के काम करती हूँ, जिस तरह मैं वो काम करती हूँ जिनको करना मैं पसंद करती हूँ। हम बड़े ज़ौक़ शौक़ से वो काम करते हैं ना जो हमें डियर होते हैं। बड़े ज़ौक़ शौक़ से उन लोगों के लिए हम लोग तैयारियां करते हैं जिन्होंने आना होता है, जो हमें बहुत डियर होते हैं। तो अल्लाह ताला के लिए भी वैसी तैयारियां करनी है। वो ज़्यादा डिजर्विंग इस चीज़ के लिए कि हम उसके लिए तैयारी करें। ठीक है? वी आर सीइंग कि मिरर जब ब्लर्ड हो जाता है तो क्या होता है, ईमान की लाइट उससे पास नहीं होती, और अल्लाह कहते हैं कि फिर मैं दिलों पर उनके और उनके कानों पर मोहर लगा देता हूँ, और फिर उनको कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती। ठीक है? तो बात समझ आने का मतलब यहाँ पे क्या निकलता है कि बेसिकली अल्लाह हमारे दिल को सील नहीं करता, या वो हमारे दिल को सील नहीं करना चाहते। ये हम खुद होते हैं कि धीरे धीरे दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये हम होते हैं कि धीरे धीरे अपने मिरर को ब्लर कर देते हैं और हम उसको साफ ही नहीं करते। सो लेट्स आस्क आवरसेल्फ कि क्या कभी हमने अपने घर के शीशे को इतने दिन तक गंदा रखा? क्या हमने चाहा ज़्यादा दिन तक हमारे घर का मिरर ब्लर रहे? नहीं, हमने तो कभी भी नहीं चाहा। अगर वो ज़्यादा दिन तक ब्लर रहेगा तो हम अपने आप को नहीं देखेंगे। हाउ स्ट्रेंज इट इज़। अगर हम ये चीज़ एक मिनट के लिए सोचें भी तो कितनी अजीब लगती है कि मेरे घर में मिरर नहीं होगा, मिरर ब्लर्ड होगा, मैं अपने आप को नहीं देखूंगी, तो क्या ही हो जाएगा। तो
लेट्स आस्क आवरसेल्व्स कि क्या मेरे दिल का मिरर भी ब्लर तो नहीं हुआ हुआ? क्या दिल का मिरर ब्लर्ड है तभी मैं परेशान हूँ? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, आपके दिल का मिरर ब्लर्ड हुआ है और कुछ भी नहीं चाहिए उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए. दैट्स सो मच इजी टू क्लीन आवर मिरर ऑफ हार्ट. जस्ट सम स्टेप्स, ये जो आपके सामने मेंशन्ड है. सिंसियर रिपेंटेंस, अल्लाह से सच्ची तौबा. कॉन्टिन्यूस हो गया ना. और फिर क्या है, बात असर भी नहीं करी. मैं कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता. हाँ, नहीं हो पाता क्योंकि जो हमने उसको ना थोड़ा ज़्यादा ब्लर कर दिया है. परेशान नहीं होना, थोड़ा ज़्यादा ब्लर हो गया, कोई बात नहीं. अल्लाह ने बड़ा दरवाज़ा खुला रखा हुआ है. अत्तौबा, सिंसियर रिपेंटेंस. टर्न बैक टू अल्लाह विद जेन्युइन इंटेंशन. बिल्कुल जेन्युइन रखिए कि आज एक चीज़ अल्लाह को बतानी है, एक ही चीज़. क्लास के बाद अभी बता लें, अल्लाह मैंने आपको ये कहना था. जी बिल्कुल अल्लाह, मैं तो चाह रही थी आपके पास आना, अल्लाह आया नहीं जा रहा था. अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा ही मैंने ना अपने दिल को गंदा कर लिया था. लेकिन अल्लाह आपको पता है मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ. कुछ भी कह लें, एक जुमला कह लें, और अब तो आपके इंतज़ार में है. वो तो चाहता है कि मेरा बंदा चल कर आए, मैं दौड़ कर उसकी तरफ जाऊँ. बिल्कुल वो आपके इंतज़ार में है. फिर क्या करें, जब उससे कह लिया ना अल्लाह बड़ी मोहब्बत करती हूँ आपसे, तो थोड़ा सा इजहार भी वो मांगेगा तो नहीं, वो तो माफ़ कर देगा. लेकिन अपनी मोहब्बत को प्रूफ भी तो करना होता है ना. प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा जिक्र कर दें, सिर्फ अल्लाह कहकर देख लें. जब अल्लाह से पुकार रहे होंगे ना, माफ़ी मांग रहे होंगे, तब अल्लाह कहना भी बड़ा खूबसूरत लग रहा होगा, क्योंकि अल्लाह मोहब्बत है. आज से जहन में रख लें, अल्लाह क्या है, अल्लाह मोहब्बत है. सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाले अल-वदूद है. वो जानता है कि मोहब्बत होती कैसे है, क्योंकि वो मोहब्बत का पैदा करने वाला है. सो अगर आप मोहब्बत से उसका नाम ही लेंगे ना, तो वो आपकी तरफ आ जाएगा. वो आपके इंतज़ार में है, वो शिद्दत से आपके इंतज़ार में है. और उसके बाद एक और चीज़, कल्टिवेटिंग इखलास. तौबा तो अल्लाह से कर रहे हैं, अल्लाह का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन क्या है, सिंसेरिटी होनी चाहिए. वही चीज़ है ना जो मैं आपको कह रही थी कि प्योरिटी, हर अमल में प्योरिटी. आप कह रही हैं मैं हर नेक अमल करती हूँ, बड़ा जिक्र करती हूँ, लेकिन खुद से पूछिए कि मैं इंटेंशनली करती हूँ या अनइंटेंशनली करती हूँ. क्योंकि अगर उसमें थोड़ी सी भी अनइंटेंशन होगी ना, डजंट इट मीन कि अनइंटेंशन ये हो गई कि भाई आप जिक्र करते हुए आपने किसी को बुला लिया तो बीच में जी आपने जिक्र को ख़राब कर दिया. नो, इट्स मीन इज़ दैट कि आप नमाज पढ़ रहे हैं तो देखिए किस रब के सामने खड़ी हैं. कोई और थॉट नहीं आनी चाहिए. जी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए. और अगर कोई अमल करने लगे तो बीच में दिखावा नहीं हो कि मैं ऐसा करी हूँ, तो वो कहेगी कि ये नेक बन गई है, ये तो अल्लाह की राह में बहुत देती है, या कुछ भी ऐसा. ऑब्वियसली वी आर मुस्लिम्स और बैड इंटेंशन आना दैट्स अ मोस्ट कॉमन थिंग. लेकिन हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, दैट्स आवर कंट्रोल. हमारे कंट्रोल में है कि कोई भी गलत सोच आए और हम उसको फ़ौरन से फेड अप कर दें. हम कर सकते हैं, हम फ़ौरन से एक अच्छी सोच ला सकते हैं. नमाज पढ़ते हुए ख्याल आ गया, फ़ौरन से कहीं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ यार, अल्लाह द मोस्ट डिजर्विंग, जिसके लिए सोचा जाए, जिससे मोहब्बत की जाए, जिसको पुकारा जाए, और मैं उसके सामने खड़ी होके किसी और को प्रेफर कर रही हूँ, किसी और की याद मेरे जहन में आ रही है, मेरा कोई काम आ रहा है. ओह दैट्स सो बैड थिंग कि अल्लाह के सामने किसी और को याद कर रही हूँ. जी बिल्कुल, ऐसी बातें हैं जो आपने अपने दिल से करनी है. जब करेंगे ना तो दैट विल बी सिंसियरिटी. और जब ये सिंसियरिटी होगी ना, तो फिर क्या होगा कि अल्लाह ताला आपके अमल को फौरन से पकड़ लेंगे. और अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं जब आपके अमल में इखलास होता है. इखलास इट्स ए सेपरेट टॉपिक, और हमारे इस सेशन में ये एक सेपरेट टॉपिक रखा गया है क्योंकि इट्स सो डिजर्विंग कि हम इसको सेपरेटली डिस्कस करें. सो इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम अपने उस लेक्चर में पढ़ेंगे. दैट विल आवर थर्ड लेक्चर इंशाल्लाह. सो अभी हमने क्या पढ़ा है कि हमने हार्ट को ये देखा कि उसको क्या हो गया था, और उसका बनाने वाला कौन है, कैसा है बनाने वाला. वॉचर विथ केयर, नॉट ओनली पनिशमेंट. ऐसा रब है जो सिर्फ सजा के लिए नहीं देखता, जो सिर्फ सजा के लिए नहीं बुलाता, जो क्या करता है, देख कर संभाल लेता है. ठीक है. सो द ब्यूटीफुल दुआ जो आप अपने हार्ट को प्योर करने के लिए पढ़ सकते हैं, वो आपके सामने मेंशन है. मैं एक दफ़ा रिवाइज करूंगी, आप उसको मेरे साथ रिवाइज करेंगी. अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी, कि ए अल्लाह
میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. آمین. نفاق کا مطلب کوئی بھی غلط انٹینشن. منافقت مین جسٹ لائک بیڈ انٹینشن, کہ میں ہر عمل آپ کے لیے کروں, کوئی بیڈ انٹینشن میرے مائنڈ میں نہیں آئے. ایسا نہ ہو کہ میں سب اوپر سے کر رہی ہوں اور میرے اندر کچھ بھی نہ ہو. اینڈ دا نیکسٹ تھنگ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ, کہ مائی ڈیڈس فرام شوئنگ آف, کہ اپنے عمل کو دکھاوے سے نہ کروں. مجھے اس چیز سے پاک کر دے کہ میرا عمل دکھاوے والا ہو. اینڈ وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ, اور میری زبان کو اس چیز سے پاک کر دے کہ وہ جھوٹ بولے, وہ جھوٹ کہے, کچھ ایسا کہے جو آپ کو پسند نہ ہو, کچھ ایسا کر دے جو میں عملی طور پر نہ کر سکوں. So it serves as a heartfelt reminder کہ اللہ the ever present, the ever watchful آپ کو انوائٹ کر رہے. آپ یہاں پر بیسیکلی اللہ کو صرف پکار نہیں رہے, آپ اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. آپ نے سب کچھ سنا, آپ نے اپنا جائزہ لیا, اینڈ ناؤ ایٹ دی اینڈ آپ نے اپنے ہارٹ کو پیور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی. اینڈ ناؤ یو واز تھنکنگ کہ مجھ پہ کیا اثر پڑا اور اب میں کس سے اپنے ہارٹ کو ہیل کر سکتی ہوں. So now I will mention some practical tips. انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اس نے کوشش نہیں کی ہوگی. So the first thing you have to do, struggle for it. آپ کو خود اپنے مرر کو صاف کرنا ہے. اور صاف کیسے کرنا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے گھر میں کیسے کرتے ہیں, تھوڑا سا لیکوڈ پھینکتے ہیں, اوپر کپڑا پھیر دیتے ہیں. بالکل یہ چیز ہے, لیکوڈ پھینکنا ہے اللہ کے ذکر کا, اللہ سے دعا کر کے. جب وہ لیکوڈ پھینکیں گے نا خود ہی صاف ہو جائے گا, اوپر کپڑا پھیرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ جس کا بنانے والا ہے نا, جو اس ہارٹ کا بنانے والا ہے, جو اس مرر کا بنانے والا ہے, he is awaiting for you. وہ آپ کا ویٹ کر رہے. وہ کہہ رہے کہ بس ہلکا سا ٹچ دو, بس ہلکا سا ہاتھ پھیلاؤ, بس ہلکی سی زبان کو حرکت دو, بس ہلکا سا جسم کو حرکت دو, میں تو تمہیں فوراً سے سنبھال لوں گا. یا he will protect you انشاءاللہ. So the practical tips یہ ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے, اللہ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, کہ میں وہیں ہوتا ہوں جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ وہیں ہے جہاں پہ تم ہو. سو میں کچھ بھی کر رہی ہوں, میں اپنا فون یوز کر رہی ہوں, میں کوئی بھی عمل کر رہی ہوں, کوئی بھی نہیں مجھے دیکھ رہا, میں اپنے بلینکٹ میں ہوں, کسی کی نظر نہیں آ رہی, کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا میں بلینکٹ میں سوئی ہوئی ہوں یا میں فون یوز کر رہی ہوں, لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. صرف ایک بات, یہ جملہ کافی ہے. اور میں کہتی ہوں آج کے اس پورے سیشن کا سولوشن جسٹ اس جملے پر بیس کرتا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اتنی ایکسپلینیشن کا جسٹ ون پرپس کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. صرف یہ جملہ نہیں ہے, اٹ ہیز اے ٹو مچ ایکسپلینیشن. یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی تاکہ آپ کا جو وی آر ٹرائنگ ٹو کلین آور مرر, سو وہ تھوڑا اور کلین اپ ہو جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ سب واقف ہوں گے, امیر المومنین جن کو خطاب ملا. بہت سی گڈ کوالٹیز تھی ان کے اندر, بہت ہی اچھے کنگ تھے. اپنے دور میں ان کی عادت تھی کہ رات کے وقت نکلا کرتے تھے اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ اسی طرح سے وزٹ پہ تھے, ایک گھر سے ان کو آواز آتی ہے ایک بچی کی, ماں اور بیٹی کی کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے. ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو, زیادہ کمائی ہو جائے گی, زیادہ بک جائے گا. بیٹی کہنے لگی کہ نہیں اماں, امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. ماں نے آگے سے کیا کہا کہ بیٹی کوئی نہ, وہ کون سا یہاں تجھے دیکھ رہا ہے. اس بچی نے آگے سے کیا کہا, ماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا, لیکن وہ رب تو دیکھ رہا ہے نا. اس نے کیا کہا, وہ رب تو دیکھ رہا ہے. امیر المومنین کے کانوں میں یہ آواز پڑی. انہوں نے کہا, وہ ان کو یہ چیز بہت ٹچ کی. وہ فوراً کہے, جا کر انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عمر بن عاصم سے کہا کہ اس بیٹی کا پتہ لگاؤ, یہ کون ہے. پتہ لگایا گیا. حضرت عمر اس کی تقویٰ کے, اس کی دیانتداری سے بہت متاثر ہوئے. اس کے دل میں جو اللہ کا خوف تھا بڑے متاثر ہوئے. جب اس کی بیٹی, اس کی معلومات پتہ چلی, اس لڑکی کے بارے میں پتہ چلا, اس کا تاریخی جملہ, اس نے اتنا مناصر کیا امیر المومنین کے دل کو کہ امیر المومنین نے اپنے بیٹی کی شادی, حضرت عمر بن عاصم کی شادی اس لڑکی سے کر دی. وہ لڑکی دودھ بیچنے والی, اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے, امیر المومنین کے بیٹے سے. اور خیر یہیں تک نہیں رکی,
اللہ کی ریوارڈ یہیں تک نہیں رکا. کیا ہوا نیکسٹ؟ اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا حضرت عمر بن عبد العزیز، جس کو دنیا 5ویں خلفۂ راشدین کے نام سے جانتی ہے. اتنا بڑا ریوارڈ اس رب نے اس کو اس دنیا میں دے دیا. اس کی نسل سے خیر نکال دی اللہ نے. صرف کیا تھا؟ اس نے اللہ کی الرقیب صفت کو، اللہ کی البصیر صفت کو صرف سنا نہیں، صرف پرکھا نہیں، بلکہ اپلائی کیا. تو کیا ہوا؟ اللہ نے اتنا بڑا ریوارڈ دے دیا، اتنا بڑا ریوارڈ صرف دنیا میں، تو آخرت میں اس کے لیے کیا ہوگا؟ اپنے آپ سے کہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر گناہ کریں تو کہیں نہیں، وہ محبت کرنے والا اللہ دیکھ رہا ہے. اور اگر گناہ کرنے لگے پھر سوچیں، ذہن میں آتا ہے نا کوئی نہ اب کر لیتی ہوں، نیکسٹ ٹائم توبہ کر لوں گی. پھر کہیں کہ وہ رب الودود، کیا وہ ڈیزرو کرتے میں اس کو دھوکہ دوں؟ کیا وہ ڈیزرو کرتے؟ کیا اس کے وہ نہیں چاہتا کہ میں نے اس بندی کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے تو یہ سب کچھ میرے لیے پیور کرے؟ یس مائی ڈیئر پیپل، وہ چاہتا ہے، وہ چاہتے سب کچھ اس کے لیے ہو. وہ نہیں چاہتا ہم اس کو اس طرح سے ریسیو کریں. وہ رب نہیں چاہتا کہ ہم کہیں اللہ اب کر لیتی ہوں اگلی دفعہ توبہ کر لوں گی. نہیں یار، آپ اپنی کسی فرینڈ کے پاس جاتے ہیں، آپ ایک دفعہ اس کو ڈیسیو کریں یا اس کے ساتھ برا کریں، آپ اسے سوری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اگلی دفعہ دوبارہ سوری کرنے جائیں گے، آپ کو بہت قریبی ہوگا، کہے گا چلو ٹھیک ہے یار ہو جاتا ہے. اگلی دفعہ پھر جائیں گے، وہ کہے گا نہیں اس کا تو کام ہے، اسے تو ایسے کرنا ہے. اوپر سے پھر وہ ہو سکتا ہے آپ کو معاف کر دے، لیکن دل میں اس کے لیے آپ کے لیے وہ محبت نہیں رہے گی. تو یہی حال یہاں پہ ہے. پھر وہ تو رب ہے نا جو یہ ساری انٹینشنز کو بنانے والا ہے، ان تھاٹس کو بنانے والا ہے. تو اپنے آپ سے کہیں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے پیار سے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے پیار کرے تو میں اس رب سے کیوں نہ پیار کروں؟ وہ ڈیزرونگ ہے، وہ موسٹ ڈیزرونگ ہے. مجھے اس سے پیار کرنا ہے. دیز ور دی کلوزنگ ریفلیکشنز. ہوپ کے ساتھ جئیں، اویئرنیس کے ساتھ جئیں. اویئرنیس اس طرح سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہوپ اس طرح سے کہ وہ محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہے. لیٹس نرچر آور ہارٹس. وہ رب کہتا ہے ریممبر می آئی ول ریممبر یو. بس آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. وہ تو آپ کو یاد رکھے ہوئے، وہ تو آپ کے بڑا قریب ہے، وہ آپ کے انتظار میں ہے. لیکچر ہیز کمپلیٹڈ اینڈ ناؤ آسک یور سیلف کہ آج میں اللہ سے کیا لے کے جا رہی ہوں، آج میں اللہ کے بارے میں یہاں سے کیا لے کے جا رہی ہوں. بس 2 points اینڈ مائی ٹاپک از اینڈ. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میری بہنوں، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. صرف ذہن میں نہیں رکھنا، زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے. جب زندگی میں اپلائی کریں گی نا، آپ کے گلے شکوے میں غمزدہ ہوں، میں پریشان ہوں، میرا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، سب ختم ہو جائے گا. جب یہ احساس آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور ایک کوسچن آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ کے مجھے دیکھتے ہوئے بھی، آپ کے کہنے پہ میں یہ احساس تو اپنے ذہن میں رکھ لوں گی، اور جب یہ احساس بھی میرے ذہن میں آ گیا، اللہ کے دیکھتے ہوئے بھی، اللہ کی موجودگی کا احساس رکھتے ہوئے بھی، ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ میں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتی ہوں؟ ایسا کیا ہو جاتا ہے میں اس رب کو ڈیسیو کر دیتی ہوں؟ ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ میں اس رب کی محبت کے ویسے جواب نہیں دے پاتی جیسا وہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ میرا دل مردہ ہو جاتا ہے؟ ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ میرے دل کا مرر جو ہے وہ بلر ہو جاتا ہے؟ یا ان سارے کوسچنس کے آنسرز انشاءاللہ ہم اپنے کل کے لیکچر میں انڈرسٹینڈ کریں گے. ہم کل یہ دیکھیں گے ہارٹ کی ڈیزیزز کون سی ہیں. نوٹ لائک بلڈ پریشر ہائی ہے یا کچھ بھی ایسا، نو. وی ول انڈرسٹینڈ دی اسپرچل ہارٹ ڈیزیزز. بیسیکلی اٹس آور اسپرچل آرگن. میں نے آپ کو بتایا نا، اس کا ہیلتھی رہنے کے لیے پمپنگ فنکشن تو ہے ہی ہے، لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اسپرچل آرگن ہے. اس کو کیا ریکوائر ہے، تو پھر ہم اس کی ٹریٹمنٹ بھی ڈسکور کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نگرانی کا احساس عطا فرمائے. کیسا احساس؟ بنا ڈر کے، بنا بوجھ کے، بنا مایوسی کے. آمین یا رب العالمین.